گرائی ہوئی سرکاری جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے بڑا وہاں پہ باتیں کی گئی اور کچھ گمراہ کرنے کی باتیں بھی کی گئی جو کہ اصل میں حقائق کے برعکس ہیں۔ تو میں آپ سے کچھ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں کہ ابھی تک یہ جو پنجاب میں، ہم نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہاں میں نے پریس کانفرنس کی تھی، پنجاب میں بھی یہ ڈیٹا شیئر کیا گیا کہ پنجاب میں صرف جو قبضہ مافیا کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے اس میں 200 ارب سے زائد کی زمین بازیاب کرائی گئی ہے، جو کہ سرکاری زمین تھی اور اس کے اوپر مختلف بااثر لوگوں کا ناجائز قبضہ تھا۔ اب یہ جو بااثر لوگ ہیں، میں آج آپ کو ان میں سے کوئی 5-7 کے تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ بااثر لوگ کون ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان بااثر لوگوں کے نام ایسے ہی خواہ مخواہ کریں، کیونکہ ویسے ہی بیچاروں کو بڑی شکایت ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ کل مریم صاحبہ نے خود جا کے یہ انویٹیشن ہمیں دی کہ ہم تھوڑا سا کوئی پردہ چاک کریں اور دکھائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ وہ جس کے لیے اس وقت کہ ہم تھوڑا سا کوئی پردہ چاک کریں اور دکھائیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کہ وہ جس کے لیے اس وقت انقلاب جو ہے وہ پنجاب کی اور پورے پاکستان کی سڑکوں پہ مطلب امڈ آیا ہے، اس کے پیچھے وہ مالی فوائد کون سے تھے جو اب چھن گئے ہیں اور جس کا بھی دکھ بہت ہو رہا ہے۔ اور ویسے آپ نے پی ڈی ایم کے جلسوں میں دیکھ لیا ہے کہ وہی مالی فائدہ اٹھانے والے ہی کبوتر ساتھ ہیں، اس کے علاوہ عوام میں سے کسی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ تو یہ پہلے میں آپ کو کھوکرز کا، جو سیف الملوک کھوکر صاحب ہیں اور یہ افضل کھوکر ہیں اور ان کے جو فیملی کا ہے، یہ پہلے تو سب سے پہلے جو یہ 45 کنال سٹیٹ لینڈ تھی جو ان کے گھر کے اندر موجود تھی، جو انہوں نے کوئی 100 کنال کا بڑا ایک عالی شان محل بنایا ہے جہاں بڑے تواتر سے مریم صاحبہ جاتی ہیں، اس کے اندر 45 کنال سرکاری رقبہ تھا جس کو باقاعدہ ڈیو پروسیس کر کے سرکاری رقبہ ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کا ریونیو کے سامنے پورا کیس چلا، اس میں یہ خود بھی شامل تھے۔ جب وہ اس نے کمشنر نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ سرکاری رقبہ ہے تو اس کو ریٹریو کرنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ اس سے پہلے بھی 2-3 ہفتے پہلے کارروائی کی گئی، اس کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں، کرمنل ایف آئی آرز ہوئی ہیں کہ اسلحے سے لیس آ کے انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی۔ کوئی اگر ان کا رائٹ تھا تو 2-3 ہفتے ان کے پاس تھے، کسی عدالت میں نہیں گئے۔ دوبارہ جب کارروائی کی گئی، وہ زمین ریٹریو کروا لی تو وہ تقریباً 1.5 ارب روپے کی زمین ہے، 1500 کروڑ کی وہ سرکاری زمین جو تھی جس کے اوپر یہ قابض تھے۔ اس کے بعد ایک اور میں کلیریفیکیشن کر دوں کہ کل انہوں نے پرسوں مریم نے شاید 2 دن پہلے ایک ٹویٹ بھی کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، یہ وہی والی ٹویٹ اور بیانات تھے جو پاناما والی ججمنٹ کے بعد تھے۔ لاہور ہائی کورٹ میں یہ لوگ جب گئے کہ جی یہ ایکشن جو ہے اس کو روکا جائے، تو لاہور ہائی کورٹ نے، اور یہ کسی کو خلاف قانون کے خلاف، اگر قانون کے خلاف ہوا ہوتا تو سرکاری لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ کورٹ نے صرف یہ کہا کہ جو آپ کا رقبہ آپ نے بازیاب کرا لیا ہے اس کے علاوہ رقبے کو ڈی سیل کر دیا جائے، یعنی کہ جو ان کی ملکیت کا ہے یا جو سرکاری رقبے کی مد میں ہائی کورٹ نے کوئی حکم نہیں دیا۔ جو ایک انہوں نے سٹے دکھایا کورٹ میں، اس سٹے کے اوپر انہوں نے کہا یہ سول کورٹ میں لے جائیں، ویری نیکسٹ ڈے انتظامیہ سول کورٹ گئی اور یہ اس کا آرڈر ہے میرے پاس، یہ ایڈیشنل سیشنز جج لاہور کا آرڈر ہے جس نے وہ سٹے امیڈیٹلی اڑا دیا، کیونکہ اس سول کورٹ کی جورسڈکشن ہی نہیں تھی وہ سٹے دینے کی، اور اس لیے اب کوئی سٹے نہیں ہے، اور وہ جو رقبہ بازیاب کرایا گیا تھا وہ بالکل اس وقت سرکار کے پاس ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر عوامی فلاح کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ اس کے بعد انہی لوگوں سے 1052 کنال سٹیٹ لینڈ جو ہے وہ قصور میں، پڈمک کی جگہ تھی، قصور میں ریٹریو کی گئی، اس کی بھی ایف آئی آر 2/2000 سٹیٹ لینڈ تھی جو لاہور کے نواب میں تھی، اور اس کے اوپر کمرشل پراپرٹی بنائی ہوئی تھی 3 ارب سے زائد کی ہے، وہ ان سے بازیاب کرائی گئی ہے، اس کی ایف آئی آر درج ہے، اور اب وہ سرکار کے نام منتقل بھی واپس کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد 206 کنال زمین اور جو ہے سرکار کی جعلی سرنڈر ڈیڈ لگا کے اپنے نام منتقل کی ہوئی تھی، وہ بھی بازیاب کرا لی گئی۔ تو یہ وہ شریف لوگ تھے جن کے گھر، اور یہ بھی صرف میں آپ سے کچھ چیزوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اسی گروہ کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا تھا، تو یہ وہی گروہ ہے۔ اب اس سے زیادہ جو آگے پردہ اٹھاتے ہیں، گجرانوالہ میں آپ لوگ واقف ہیں سارے، ایک سرکاری زمین کے اوپر اینڈ وسط شہر میں 2 کنال 11 مرلے کے اوپر ایک پمپ اور سی این جی اسٹیشن تھا۔
ریٹریو کرایا گیا، سرکار کے پاس واپس آیا، اس کو گرایا گیا اور وہاں پہ شہریوں کے لیے پارک بنایا گیا۔ اس کے اوپر جو قابض تھے وہ غلام دستگیر والد ہیں خرم دستگیر کے۔ یہ اس وقت ریٹریو ہو کے بالکل آ چکا ہے، اور اس میں تاوان کی مد میں بھی ان کو چلان کیا جا چکا ہے اور ان کے اوپر FIR بھی رجسٹر ہے۔ اسی طرح سے ان کے سینما کے اندر تقریباً 1 کنال سے زائد زمین جو تھی سرکاری، اس کے اوپر وہ قابض تھے، وہ ان سے ریٹریو کروائی گئی ہے، 66 ملین اس کی قیمت ہے، اور پینر رینٹ بھی ان سے مانگا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دانیال عزیز صاحب، ان کے خاندان سے ان کے والد کے نام پہ 2400 کنال زمین چک نمبر 170/172 NB سرگودا، یہ اسٹیٹ لینڈ تھی، یہ ان سے بازیاب کروائی گئی پنجاب میں، اور اس کا جو مد میں کوئی تاوان بھی بنتا ہے، یعنی کہ جتنا عرصہ جتنے سال ان کے پاس رہی وہ بھی لاگو کیا گیا ان کے اوپر۔ یہ کوئی 2500 ملین، یہ 2.5 ارب روپے کی زمین بنتی ہے جو ان سے بازیاب کرائی گئی، تو اس لیے دکھ تو بہت زیادہ ہے ان کو۔ پھر چودھری تنویر صاحب ہیں، 5000 کنال کا بے نامی زمین ان سے لی گئی جو پنڈی میں تھی، اس کا ریفرنس بھی بے نامی میں فائل کرا دیا گیا ہے۔ 27 کنال کی کمرشل لینڈ جو کہ سرکار کی زمین تھی، اسٹیٹ لینڈ تھی پنڈی میں، وہ ایک نجی سکول کو رینٹ پہ دی ہوئی تھی اور 20-25 لاکھ سے زیادہ اس کا رینٹ وصول کرتے تھے، سرکار کی بنائی ہوئی جگہ وہ بازیاب کرا لی گئی ہے۔ ویسے موصوف سینیٹر ہیں لیکن ان کی پروکلیمیشن بھی ایشو ہوئی ہے، پروکلیمڈ افینڈر ہیں اور ملک سے مفرور ہیں۔ آگے جاوید لطیف صاحب ہیں جو اکثر گلا کرتے ہیں، اب ان سے جو ریٹریول ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے 8 کنال 2 مرلے میاں فلور مل کے اندر اس پہ قابض تھے، یہ سرکار کا رقبہ تھا، وہ ان سے بازیاب کرایا گیا ہے۔ 8 کنال 2 مرلے میاں فلور مل، یہ ان سے ریٹریو کرایا گیا۔ ایک غیر قانونی سرکاری جگہ کے اوپر غیر قانونی طریقے سے ویگن سٹینڈ، ویگن کاٹا تھا، وہ ان کے نام چل رہا تھا، وہ سرکار نے اپنی زمین ریٹریو کروا دی تھی۔ فواد چودھری اور شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں قبضہ مافیا سے 200 ارب کی زمین واگزار کرائی، کھوکھر برادران سے 1.5 ارب کی زمین واگزار کرائی ہے، شریف فیملی اور ان سے ملنے والی مالی فوائد چھن گئے۔